دنیوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل صرف درود پاک سے ہے۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرض کا واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اسی نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانی کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس نے خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطانت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقا دو جہان، رحمت دو عالم، شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کی والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کے رہائشگاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھی اور فرمایا مرحبا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 میری جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے ہے۔ پھر 3000 دیا، یہ تیرے بال بچے کا خرچہ، اور پھر 3000 دی اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی الوداع کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹھوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں۔ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب پھر کین کو بلا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دی۔
اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا دو بھائی یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے؟ آنا تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اس سرکار کا غلام ہوں، میں بھی اس سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض لینے والے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ کیوں سمٹ لے، میں بھی ان کا رحمت کا حقدار ہوں، میں بھی ان کی امتی ہوں، میں بھی ان کا عاشق ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ جل جلال و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، یہ لے جائے اپنا رقم، سنبھال لے اپنا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا، قرض معاف ہو گیا، 12000 دینار میرے پاس آ گیا۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت، یہ ہے اس کی درود پڑھنے کی محبت۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں مشکل جو سر پر آ پڑی تیری ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرے نام تجھ پر درود اور صلاح۔